إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورۃ القیامہ، اس کا بقیہ پچھلی آیتوں کا درس ہو چکا ہے۔ آج کا درس ہے آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 12 تک۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے اس سے پچھلی آیتوں سے مناسبت یہ ہے کہ اللہ پاک نے وہ لوگ جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، ایمان اللہ پہ نہیں لاتے ہیں، قیامت کے دن پر بنیادی طور پر ان کا ایمان حاصل نہیں ہے، تو انہوں نے ایک سوال کر دیا۔ اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں کہ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ پاک ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ سورہ یاسین شریف میں تفصیل ہمارے یہاں گزر چکی ہے کہ انسان کے اندر جب عقیدے کی خرابی آ جاتی ہے تو انسان کے اندر ضد آتا ہے، اور ضد کی بنیاد پر انسان سفید کو سیاہ کر دیتا ہے، ضد کی بنیاد پر، اور سیاہ کو سفید کہنے کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ضد کی بنیاد پر۔ حضرت خاتم النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خیر ہی خیر ہیں، اور آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ خود اپنی بات نہیں کہی، بلکہ عرش عظیم کے رب کی بات سن کر کے ہم کو سنا دی۔ تو انسانیت کو چاہیے تھا کہ حضرت کی بات پر اعتماد کرتے۔ تو کیا سوال کر دیا؟ قرآن میں ہے سورہ یاسین میں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ہڈی لی اس نے 25-50 سال پرانے مرے ہوئے انسان کی، اور چٹکی سے یوں مسل دیا، کہا کہ یہ دیکھو اس کو کون جمع کرے گا؟ تو اللہ نے وہاں پر جواب دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا۔ ایک ہے چھوٹی چیز کو جمع کر دینا، اور ایک ہے بڑی چیز کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بنانا بولتے یہ انگلی کے پوروے کو۔ یہ جو دیکھیے انگلی ہماری آپ کی مر رہی ہے، کبھی ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور لوٹے کو پکڑ لیتے، کھانے کو پکڑ لیتے۔ اگر بالعکس ہوتا تو آپ پکڑ نہیں سکتے تھے۔ ادھر دیکھیے سختی اور ادھر نرمی ہے۔ اگر یہ سختی ادھر ہوتی آپ کی انگلی میں تو کوئی بھی چیز آپ کے گرفت میں نہیں آ سکتی تھی۔ تو رب ذوالجلال نے اس کے پکڑ کے لیے ادھر سخت رکھا اور ادھر نرم رکھا۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا تو انسان کو تو چھوڑو، ہم اس کے چھوٹے چھوٹے عضو اور پورووں کو بھی جمع کر دیں گے۔ اور یہ تو بہت، اب تو سائنس نے تحقیق کر دی کہ کھربہ کھرب انسان ہیں، لیکن سب کا فنگر جی، اور اب نئی تحقیق نے بتا دیا کہ انسان کے آنکھ میں بھی نشانات ہیں، اور ایک کے نشان کسی سے دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں، اس لیے اب ویزا لگاتے ہیں تو آنکھ کبھی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ کیا، اس کو جلا دیا اپنے، یا کوئی کیمیکل سے اس کو ختم کر دیا تاکہ انٹیلیجنٹ ہم کو نہ پکڑ سکے، لیکن اب آنکھ کے ذریعے وہ کہیں بھی دنیا میں وہ پکڑا جائے گا جی۔ تو جب انسان کو پکڑ سکتا ہے تو خالق جس نے پیدا کیا وہ نہیں پکڑ دے گا؟ اسی کو اللہ نے کہا کہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ انگلی کے پورووں کو بھی اللہ جمع کریں گے۔ یہ تو پچھلی مناسبت تھی، چونکہ درس نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، آج جو ہم نے قرآن پڑھا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ ہمارا اور آپ کا وجود
چاند اور سورج کے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم سے اتنا نفع بالکل نہیں ہے جتنا چاند اور سورج سے کائنات عالم کو نفع مل رہا ہے، پہنچا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ چاند کی روشنی سے کھٹے پھل میں کھٹاس جاتی ہے، کسیلے پھل میں کسیلا پن جاتا ہے، جیسے کیلا، امرود، اس کا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے جی، اور نیبو، سنترا، نارنگی، کینو، اس میں الگ ذائقہ ہے۔ نیبو میں خالصتاً ترشی اور کھٹاس ہے۔ تو چاند جو ہے وہ اپنی روشنی سے جو جس قسم کا پھل ہے وہ ذائقہ منتقل کر دیتا ہے، اور گروتھ اور بڑھوتری، چھوٹا سا پھل بڑا بنتا ہے ٹماٹر کا یا دنیا کے کسی بھی پھل کا، وہ سورج کی شعاؤں سے پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تیرے مقابلے میں ان کا نفع زیادہ ہے، لیکن قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک اپنی کمال قدرت سے چاند کو کیا کر دیں گے؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ۔ آج بہت دیکھتے ہو تم آنکھ سے، کیا کیا دیکھتے ہو، ہم کو نہیں بحث کرنا ہے اس پر جی، لیکن اللہ پاک کر رہے ہیں کہ جب آنکھ انسان کی چندھیا جائے گی، یعنی روشنی اس کی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور خسف القمر، اور چاند کو گہن لگ جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج دونوں اکٹھا بے نور ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ان دونوں کو، چاند کو اور سورج کو، دونوں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب آپ کہیے گا کہ ایک سوال کہ مولوی صاحب ان کا کیا قصور ہے؟ قصور وصور کچھ نہیں ہے، بچے کو ماں کی گود میں بتائیے سکون ملتا ہے، بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، ان دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا سزا کے طور پر نہیں، بلکہ یہ پیداوار جہنم کی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین نے فرمایا کہ گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ کیوں؟ کہ سورج کی تفش من فیہ جہنم، جہنم کی گرمی ہے، وہ وہاں سے لیتا ہے۔ تو گویا کہ ان دونوں کو ڈال اس لیے دیا جائے گا کہ ان کو سکون ملے گا اپنی ماں کی گود میں پہنچ کے۔ ترمذی میں روایت تفصیل ہے، وہاں جا کر کے دیکھیے۔ اللہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان تیرا وجود ان کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن اللہ کی قدرت کا ظہور ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی دو صفات ہیں، پہلے بھی آپ سن چکے ہیں تفصیل ہم سے۔ ایک صفات ہے تجلی رحمت کی، اور ایک صفات ہے تجلی قہر کی۔ تو ان کو جو بے نور کیا جائے گا، یہ دلیل ہوگی کہ اس وقت اللہ کے غضب کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے، اس کی تجلی کے سامنے چاند و سورج کیا ہے، اس لیے یہ سب کے سب بے نور ہو جائیں گے، الا یہ کہ ایمان کا نور تیز ہو جائے گا، الا یہ کہ ایمان کا نور تیز ہو جائے گا، اور اس کی تفصیل ہمارے درس میں پہلے گزر چکی ہے۔ میرے خیال سے 10 منٹ ہو گیا بیٹا، 1 منٹ باقی ہے۔ چلیے تو ترجمہ دیکھیے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب چندھیانے لگے آنکھ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور گہ جائے چاند، یعنی گہن لگ جائے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اکٹھے ہوں سورج اور چاند، یعنی بے نور ہونے میں دونوں برابر ہوں گے۔ چاند کا چونکہ کہنا ہے سائنسدانوں کا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، تو اصل ہی کی روشنی ختم ہو گئی تو اس کی جو لے رہا ہے اس کی روشنی بھی نہیں باقی رہے گی جی۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے سمندر میں پھینک دے گا، اور سمندر آگ بن جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، قرآن سنتے ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ دونوں آیت آئی ہے 30 پارے میں، انشاءاللہ آئے گی کہ وہ آگ لگا دیا جائے گا۔ بس بابا بس کرو، 10 منٹ کا وعدہ ہے، اس روزانہ 10 منٹ صرف درس دیں گے، اگلی آیت کل۔ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ مجھے صحت دے، اور قرآن جو ہے
بقیہ ایک سپارہ چند سور